قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 81 میں سورۃ النازعات آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 39 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. کلمت فَإِذَا میں یہاں حرف الدال ہے. دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت جاءت میں یہاں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الطامہ میں یہاں حرف الطا ہے اور اس پہ تشدید ہے، تو 2 حرف کے برابر ہمیں طا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف الطا ہے تو یہ 2 طا ہے، طا ساکن اور طا متحرک زبر سے، جو کہ طا حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے. اس کے بعد مد ہے. یہ مد لازم کلمہ مثقل ہے. اس مد میں ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے، جو کہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، اور اس سے پہلے حرف تفخیم ہے، تو ہم طا کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. پھر یہاں میم پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں میم کو پڑھنا ہے. کلمت الکبریٰ میں یہاں با ساکن ہے تو با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہمیں با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. الکبریٰ. را کی حرکت ہے زبر، تو ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ اس کے بعد کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. کلمت یتذکر میں یہاں دال ہے تو اس کا دھیان رہے. کاف پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم حرف الکاف کو پڑھیں گے، جو کہ را پہ پیش ہے تو ہمیں را کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم. کلمت الانسان میں یہاں نون ساکن ہے. پھر حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان. کلمت سعی میں یہاں حرف العین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے تو ہم عین کو وہیں سے پڑھیں گے. عین کی حرکت ہے زبر، تو ہم سین کو اور عین کو دونوں کو زبر سے ادا کریں گے اور یہ سب حرکات کو ظاہر کریں گے. آخری میں مد الف ہے تو 2 مد کے برابر اپنی آواز لمبی کریں گے. یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى. کلمت وبرزت میں یہاں را پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں را کو پڑھنا ہے، جو کہ تشدید زیر کا ہے تو ہم را کو ہلکی آواز میں ادا کریں گے. زائے پہ زبر ہے اور تا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ سب حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت الجحیم میں یہاں حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں میم پہ پیش ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے اور اسے پیش سے ادا کرنا ہے. کلمت لمن یرا. یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا آتا ہے. کلمت یرا میں یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ نون کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لمن یرا. کلمت یرا میں یہاں را کی حرکت ہے زبر، تو ہمیں را کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے اور اس کے بعد مد الف ہے
تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى. کلمت فَأَمَّا میں یہاں میم پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم میم کو پڑھیں گے. من طغى یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الطا ہے. طا بھی حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں نون کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے، جو کہ طا حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. تو ہم یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ طا حروف التفخیم میں سے ہے. من طغى. پھر یہاں حرف الغین ہے، غین کے ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے اور اس کے بعد مد الف ہے تو ہم یہ پورے کلمہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. کلمت وآثر میں یہاں حمزہ قطع ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے جو کہ اس کے بعد کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. حرف تا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے تو ہمیں تا کو وہیں سے پڑھنا ہے. را پہ زبر ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. کلمت الحیات میں یہاں حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے جو کہ یہاں کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الدنیا میں یہاں دال پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. کلمت فَإِنَّ میں یہاں نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم نون کو پڑھیں گے. کلمت ہی میں ہا کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے تو ہم یہ سب حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت المأوا میں یہاں حمزہ قطع ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. آخر میں مد الف ہے تو 2 مد کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اب آپ سورۃ النازعات کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی. اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.